نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والعياذ بالله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت له إن ذلك لعظيم. ثم قلت ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن تزاني حليلة جارك. أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. حضرات، عقیدہ توحید ہماری اول اور آخر پہچان ہے. دنیا اور آخرت کے اندر ہمارے لیے باعث نجات ہے اور ہماری فوز و فلاح اور کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار عقیدہ توحید پر ہے. دنیا اور آخرت کے اندر ہماری سب سے بڑی شناخت اور اہم ترین شناخت توحید کی ہے. ملک ہماری شناخت نہیں ہے، گروپ اور پارٹیاں ہماری شناخت نہیں ہے، برادریاں اور گروہ ہماری شناخت نہیں ہے، زبان اور لسان، رنگ اور نسل ہماری شناخت نہیں ہے. ہماری شناخت صرف اور صرف عقیدہ توحید ہے. توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر کسی انسان کے پاس نماز بھی ہے، جہاد بھی ہے، دعوت اور تبلیغ بھی ہے، اخلاق اور کردار بھی ہے، اور سخاوت بھی ہے اور دیانت بھی ہے اور امانت بھی ہے، اگر توحید نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس کی کوئی محنت اور کوشش اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور ایسا انسان قرآن و حدیث کی روشنی میں جانوروں سے بھی بدتر ہے، انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا تو توحید کے لیے. جو من گڑت اور ضعیف روایت لوگ پیش کرتے ہیں، لولاک ما خلقت الافلاک، کہ اللہ تعالیٰ نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کو پیدا کیا، یہ جھوٹ ہے اور من گڑت ہے۔ اللہ کا قرآن سورۃ ذاریات کے اندر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور سورۃ ملک کے اندر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ رب نے دنیا بنائی، زمین اور آسمان، اللہ نے انسان کو بنایا اور جنوں کو بنایا، صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، عقیدہ توحید کا پرچار کریں اور لوگوں کے سامنے توحید کو ڈنکے کی چوٹ سنائیں۔ یہ تھا دنیا میں آنے کا مقصد۔ آج ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان ساری نعمتوں کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اکیلے اللہ کو پکارا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ کو رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ سورۃ البقرہ اللہ نے نعمتیں نازل فرمائی، اللہ نے احسان بنائے۔ اے انسان، رب نے تجھے انسان بنایا، شکل و صورت سے نوازا۔ رب نے آنکھیں دی تو توحید کے لیے، رب نے کان دیے تو توحید کے لیے، اللہ نے زبان دی تو توحید کے لیے، دماغ دیا تو توحید کے لیے، قدم دیے تو توحید کے لیے، آسمان رب نے دیا تو توحید کے لیے، زمین رب نے دی تو توحید کے لیے، چاند چمکتا ہے تو توحید کے لیے، ستارے دمکتے ہیں تو توحید کے لیے، آفتاب روشنی دیتا ہے تو توحید کے لیے، سمندروں کی طغیانی ہے تو توحید کے لیے، باغات ہیں، پھل ہیں اور پھول ہیں اور ذرے ہیں اور صحرا ہیں، اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں رب کی توحید کے لیے۔ جانوروں سے اللہ تمہیں دودھ دیتا ہے تو توحید کے لیے، زمین سے مختلف پھل اگتے ہیں تو توحید کے لیے، سارا کچھ رب نے توحید کے لیے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی توحید نہیں ہے، آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں، کانوں کا کوئی فائدہ نہیں، زبان کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس کے پاس توحید نہیں، آنکھیں رکھنے کے باوجود وہ نابینا ہے، جس کے پاس توحید نہیں، کان رکھنے کے باوجود وہ بہرا ہے، جس کے پاس توحید نہیں، زبان رکھنے کے باوجود وہ گونگا ہے، جس کے پاس توحید نہیں، قدم رکھنے کے باوجود وہ لنگڑا ہے، جس کے پاس توحید نہیں، دماغ رکھنے کے باوجود پاگل، دیوانہ اور بے ایمان اور شیطان ہے۔ توحید پہچان کراتی ہے، توحید شناخت کرواتی ہے، توحید ہمیں سیدھے راستے پر لگاتی ہے، توحید ہمیں سنت کی پہچان کرواتی ہے۔ اس توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تو توحید کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تو توحید کے لیے، موسیٰ کلیم کو بھیجا تو توحید کے لیے، اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو توحید کے لیے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا گیا طاغوت کا رد کریں، باطل کا ابطال کریں، طاغوت سے بیداری کا اظہار کریں، شرک سے نفرت کا اظہار کریں۔ اللہ نے اس لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا کہ ایک اللہ کی توحید کے پرچموں کو اونچا کیا جائے، اور اسی لیے کائنات کے امام نے، در یتیم نے، فاتح ابواب الجنہ نے، فدا ہوا ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم۔ کسی ملک کی بنیاد توحید ہے، گھر کی بنیاد توحید ہے، شخصیت کی بنیاد توحید ہے، عالم کی بنیاد توحید ہے، کتاب کی بنیاد توحید ہے، قرآن کی بنیاد توحید ہے، بخاری مسلم کی بنیاد توحید ہے، ابو داؤد نسائی کی بنیاد توحید
توحید ہے، ترمذی ابن ماجہ کی بنیاد توحید ہے، توحید ہی سب کچھ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی دعوت میں اول ترجیح توحید کو دی ہے، اخلاق بعد میں ہے، کردار بعد میں ہے، دعوت بعد میں ہے، جہاد بعد میں ہے، نماز بعد میں ہے، روزہ بعد میں ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے، سارے معاملات بعد میں ہیں، سخاوت بعد میں ہے، دیانت بعد میں ہے، تجارت بعد میں ہے، سیاست بعد میں ہے، سب سے پہلے بنی الاسلام علی خمسہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اول نمبر پر توحید ہے، عقیدہ توحید، یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے وعدہ لیا تو توحید کا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں رب نے وعدہ لیا تو توحید کا، اور حصول جنت کا ذریعہ توحید ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر توحید نہیں ہے حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا، عرش کا سایہ نہیں ملے گا، پل صراط پار نہیں کر سکتا، جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ توحید ہے جو انسان کو کامیابیاں دیتی ہے، توحید ہے جو انسان کو عزت دیتی ہے، انسان کو خوف سے نجات دیتی ہے، وہ توحید ہے جو ایک اللہ کا ڈر انسان کے دل میں بٹھاتی ہے اور کائنات کے ڈر سے بے نیاز فرما دیتی ہے۔ یہی وہ بات تھی جو علامہ احسان علی ظہیر شہید کے الفاظ میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیسر و کسریٰ کے سفیر سے کہا تھا، جب اس نے کہا تھا تمہیں ڈر نہیں لگتا، باہر ننگی ریت پہ لیٹے ہوئے ہو، دنیا پوری سے تم نے ٹکر لی ہوئی ہے، اور تم یہاں بغیر کسی باڈی گارڈ پروٹوکول کے بیٹھے ہوئے ہو، لیٹے ہوئے ہو۔ کہا جو شخص اپنے دل میں حی و قیوم کا ڈر بٹھا لیتا ہے، کائنات کا رب حی و قیوم اسے کائنات سے بے نیاز فرما دیتا ہے۔ یہ توحید ہے جو انسان کو شناخت دیتی ہے، پہچان دیتی ہے، نہ کوئی طیب نہ کوئی طاہر، نہ کسی کا نام نہ لقب، توحید کے بغیر زیرو اور زیرو اور زیرو، بائیں جانب جتنی صفریں لگاتے چلے جاؤ، توحید کے بغیر یہی کچھ انسان ہے۔ اس توحید کا نام ہی دو قومی نظریہ ہے۔ پاکستان کی بنیاد توحید ہے، بدر و حنین توحید کے لیے ہوئے تھے، تلوار کے مار کے توحید کے لیے ہوئے تھے، صحابہ نے جانیں پیش کی تو توحید کے لیے، حمزہ سید الشہداء بنے، مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، معاذ و معوذ ابو جہل پہ حملہ آور ہوتے ہیں، مکہ فتح ہوتا ہے، کعبے کی چھت پہ اذان ہوتی ہے، مارکا قادسیہ کا ہوتا ہے، گھوڑے دجلہ میں اترتے ہیں، یلغار یرموک میں ہوتی ہے، جنگ موتا ہوتی ہے، بدر و حنین کی یادیں تازہ ہوتی ہیں، صرف توحید کے لیے، اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے۔ جو جہاد توحید کے لیے نہیں وہ جہاد نہیں ہے، جو نماز توحید کے لیے نہیں وہ نماز نہیں ہے، جو تبلیغ توحید کے لیے نہیں وہ تبلیغ نہیں ہے، جو سخاوت توحید کے لیے نہیں وہ سخاوت نہیں ہے، جو جماعت توحید کے لیے نہیں وہ جماعت نہیں ہے، جو ملک توحید کے لیے نہیں وہ ملک نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ توحید کے لیے قتل و قتال، رب نے حکم دیا جہاد کا تو توحید کے لیے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ ساری چیزیں اگر اہمیت رکھتی ہیں تو توحید کی وجہ سے رکھتی ہیں۔ روشنی توحید ہے، چراغ توحید ہے، آفتاب توحید ہے، ماہتاب توحید ہے، برکت توحید سے ہے، خزانے توحید ہیں، خوشبو توحید سے ہے، پھل توحید سے ہے، ذرے توحید سے ہیں، سب کچھ توحید ہے۔ اسی لیے رب نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مگر افسوس کہ آج توحید کے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، افسوس آج لوگوں کو توحید کی پہچان نہیں ہے، افسوس آج لوگوں کو توحید کی شناخت نہیں ہے۔ صرف لوگوں سے اللہ کو خالق مالک منوانا توحید نہیں ہے، اللہ کے ایک ہونے کا یقین دلانا، یا اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین کامل توحید نہیں ہے۔ یہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ توحید کیا ہے؟ خالق بھی اکیلا اللہ، مالک بھی اکیلا اللہ، رازق بھی اکیلا اللہ، مشکل کشا بھی اکیلا اللہ، حاجت روا بھی اکیلا اللہ، حاکم بھی
اکیلا اللہ، قانون بھی اکیلے اللہ کا چلے گا، دستور بھی اللہ کا چلے گا، ضابطہ حیات بھی رب دینے والا ہے۔ توحید یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے باطل کا انکار ہے، سب سے پہلے طاغوت کا انکار ہے، سب سے پہلے بت کا انکار ہے۔ نہیں ہے کوئی سچا معبود، نہیں ہے کوئی پوجا کے لائق، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق۔ لات جھوٹا ہے، منات جھوٹا ہے، عزا جھوٹا ہے، حبل جھوٹا ہے، امریکہ جھوٹا ہے، صلیبی جھوٹے ہیں، یہودی جھوٹے ہیں، وائٹ ہاؤس جھوٹا ہے، UN جھوٹا ہے، IMF جھوٹا ہے، باطل نظام ہے، گندے کفر یا نظام جھوٹے ہیں۔ اکیلا اللہ سچا ہے، اس کا قانون سچا ہے۔ اس کا نام توحید تھا، اس کا نام توحید تھا، جو آج اکثر لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہم بچوں کو توحید پڑھائیں، ہم بوڑھوں کو توحید پڑھائیں، ہم جوانوں کو توحید پڑھائیں، ہم عورتوں کو توحید پڑھائیں، ہم مدرسوں میں توحید پڑھائیں، ہم مسجدوں میں توحید پڑھائیں، بازاروں میں اور دکانوں میں اور چوکوں میں اور چوراہوں میں اور کھیت میں اور کھلیان میں توحید لوگوں کو سکھائیں کہ اسی سے انسان کی عظمت ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، توحید سے ہے۔ اگر توحید نہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر پستیوں اور ذلتوں میں انسان ہے۔ لیکن آج سب سے بڑھ کر اگر کسی چیز کی دشمنی ہے تو توحید کی ہے، سب سے بڑھ کر اگر کسی کی مخالفت ہے تو توحید کی ہے۔ آپ کی مخالفت کوئی نہیں کرے گا، آپ کے نام کی مخالفت کوئی نہیں کرے گا، آپ کی جماعت کی مخالفت کوئی نہیں کرے گا، آپ کی شخصیت کی مخالفت کوئی نہیں کرے گا، آپ کے لیڈر کی مخالفت کوئی نہیں کرے گا، آپ کے قائد کی مخالفت کوئی نہیں کرے گا۔ اگر مخالفت کی بنیاد ہے تو وہ توحید ہے۔ روئے زمین پہ آمینہ کے لال سے بڑا کوئی نہیں، روئے زمین پہ امام کائنات سے بڑا مخلوق میں کوئی نہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی مخالفت ہوئی تو توحید کی وجہ سے، انبیاء کرام سے دشمنی ہوئی تو توحید کی وجہ سے، آگ جلائی گئی تو توحید کی وجہ سے۔ توحید ہے جو انسان کو عقل سکھاتی ہے، توحید ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سب سے پہلے علم توحید کا ہونا چاہیے، طاغوت کا انکار ہونا چاہیے، باطل کا رد ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری بھی یہ کہتی ہے سب سے پہلے علم توحید کا ہونا چاہیے۔ مگر آج مخالفتیں عروج پر ہیں، آج توحید کو لوگوں نے فرقہ واریت بنا دیا، توحید نے لوگوں نے گروہ بندی بنا دیا، توحید کو لوگوں نے جتھا بندی بنا دیا۔ توحید بیان نہ کرنا، اس سے بدبو پھیلے گی، نعوذ باللہ۔ توحید بیان نہ کرنا، اس سے لڑائی ہوگی۔ توحید بیان نہ کرنا، اس سے کشمکش ہوگی۔ نہیں دوستو، آج توحید ہی سب کچھ ہے، مگر توحید کی مخالفت میں سب سے اول نمبر پر بت پرستی آج ہو رہی ہے۔ بت کرسی بھی بنی ہوئی ہے، بت اقتدار بھی بنا ہوا ہے، بت پارلیمنٹ بھی بنی ہوئی ہے، بت سینٹ بھی بنا ہوا ہے، بت شخصیات بھی بنی ہوئی ہیں، بت صدر بھی بنا ہوا ہے، بت وزیر اعظم بھی بنا ہوا ہے، بت ملک بھی بنے ہوئے ہیں، بت وطن بھی بنے ہوئے ہیں، بت برادریاں بھی بنی ہوئی ہیں، بت شخصیات بھی بنی ہوئی ہیں۔ آسمان کا رب کہتا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ میرے بھائی اور شیخ بیان کر رہے تھے، ہاں اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرے نبی علیہ السلام کو بھی حق نہیں ہے کہ اپنی طرف لوگوں کو بلائیں۔ آج کسی مولوی کو، آج کسی مفتی کو، آج کسی پرویز کو، آج کسی درویش کو، آج کسی پیر کو، آج کسی لیڈر کو، آج کسی قائد کو، آج کسی نظام کو، آج کسی کرسی کو، آج کسی ملک کو حق نہیں ہے اس کی طرف بلایا جائے۔ اگر بلانا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔
توحید یہ کہتی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہ کرو، نہ شخصیت کو، نہ نظام کو، نہ کسی اقتدار کو، نہ حکومت کو، نہ عزت کو، نہ وقار کو، کسی کو کھڑا نہ کرو، نہ حلوے کو، نہ جلوے کو، نہ مال کو، نہ دولت کو، نہ مولوی کو، نہ مفتی کو، نہ ملک کو، نہ وطن کو۔ صاف سن لو، ایک طرف اللہ کی توحید ہو، دوسری طرف ملک ہو، وطن ہو، برادری ہو، شخصیت ہو، لیڈر ہو، قائد ہو، گروہ ہو، فرقہ ہو، جماعت ہو، سب چھوڑ دیں گے، رب کی توحید کو ترجیح دیں گے۔ اس توحید کے لیے کٹنا گوارا ہے، اس توحید کے لیے مرنا گوارا ہے، اس توحید کے لیے پھانسی پہ چڑھنا گوارا ہے، سولی پہ لٹکنا گوارا ہے۔ اس توحید کے لیے میرا خبیب پھانسی پہ چڑھ گیا تھا، میری سمیہ 2 ٹکڑے ہو گئی تھی، بلال تپتی ریت پہ لیٹ گیا تھا، سہیب بوری میں بند ہو گیا تھا۔ اس توحید کے لیے صحابہ نے سب کچھ پیش کیا تھا، اس توحید کے لیے انشاءاللہ ہم بھی اپنا سب کچھ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، سلف صالحین نے، ابن تیمیہ نے، محمد بن عبد الوہاب نے اس توحید کی آبیاری کی تھی، عقیدہ توحید پھیلایا تھا، اس کی دعوت دی تھی۔ اس توحید کے راستے میں جو بھی رکاوٹ بنے گا اپنی شخصیت کو ادھورا چھوڑ جائے گا، اپنا خود ہی ستیہ ناش کر جائے گا، اپنے آپ کو خود ہی برباد کر جائے گا۔ اس توحید کے مقابل میں اس توحید کی دشمنی آج نظام بھی کر رہے ہیں۔ ان الحکم الا للہ شیخ بیان کر رہے تھے، بڑی تفصیل سے انہوں نے اس باطل نظام کا رد کیا ہے، جمہوریت کا رد کیا ہے، جس میں اکثریت معیار ہے، جس میں جاہل عالم برابر ہوتے ہیں، جس میں ووٹ معیار ہے، جس میں پارلیمنٹ معیار ہے، جس میں اقتدار والے معیار ہیں، ڈاکو لٹیرے معیار ہیں، جس میں شرابی معیار بن جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، توحید بھی رب کی، نظام بھی رب کا، الا لہ الخلق والامر، ورلڈ بھی اللہ کی، آرڈر بھی اللہ کا چلے گا۔ ہم کسی امریکہ کے ورلڈ آرڈر کو نہیں مانتے، ہم تو رب کے ورلڈ آرڈر کو مانتے ہیں۔ مخلوق بھی اس کی ہے، حکم بھی اس کا ہے، قانون بھی اس کا ہے۔ ان الحکم الا للہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، سورۃ کہف ہے، آیت نمبر 26 ہے۔ رب کے حکم میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نظام خلافت کا ہے، نظام جو رب دے کر گیا۔ سورۃ النور کے اندر آیت نمبر 55 میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ویستخلفنہم فی الارض یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ میرے بعد خلافت ہوگی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ کوئی نظام توحید کے خلاف کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ جو توحید کے خلاف، جس میں حکم عوام کو دیا جائے گا، فیصلہ عوام کرے گی، نہ وہ جہاد قبول ہے، نہ وہ دعوت قبول ہے، نہ وہ تبلیغ قبول ہے، نہ وہ پیغام قبول ہے۔ فیصلہ عوام کا نہیں، فیصلہ مولویوں کا بھی نہیں، فیصلہ حکمرانوں کا بھی نہیں، فیصلہ جاہلوں کا بھی نہیں، فیصلہ صرف اور صرف آسمان کے رب کا ہوگا۔ اس توحید کے راستے میں رکاوٹ قبر پرستی بھی ہے۔ جب قبروں پہ سر جھکایا جاتا ہے، جب قبروں کا طواف کیا جاتا ہے، جب قبروں پہ میلے لگتے ہیں، جب قبروں پہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں، نظر ہوتی ہے، عرس کیے جاتے ہیں، قبروں پہ شریعت کی مخالفتیں کی جاتی ہیں، قبر والوں سے سوال کیے جاتے ہیں، قبر والوں سے مانگا جاتا ہے۔ قبر پرستی بھی توحید کی ضد ہے، توحید کے مخالف ہے، توحید کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ حامیم سجدہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ آج کے مشرکوں سے، آج کے ظالموں سے ہدہد کی عقل زیادہ تھی، ہدہد سیانہ زیادہ تھا۔ پگڑی والوں سے، دستار والوں سے، جبے والوں سے، کبے والوں سے، گورے رنگ والے سے، مال و دولت والے سے ہدہد سیانہ تھا۔ کیا کہتا ہے سلیمان علیہ السلام سے؟ عقیدہ تو سورۃ النمل قصص میں واضح ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ما لی لا ارى الہدہد، ہدہد نظر کیوں نہیں آتا؟ ہدہد کہاں چلا گیا ہے؟ اور نبی نبا سے علم غیب کی خبر دینے والا، مانا کرنے والوں، سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا ہدہد کہاں ہے۔ آئے گا تو پوچھوں گا، آئے گا تو پوچھوں گا۔ نہ حاضر و ناظر نبی، نہ عالم الغیب
غیب نبی آئے گا تو پوچھوں گا۔ ہدہد آتا ہے، کہا تو کہاں گیا تھا؟ ہدہد کہتا ہے احطت بما لم تحط بہ، اگر تمہارے اندر طاقت ہے عدالتوں میں حدود کے خلاف مقدمہ چلاؤ، عدالتوں میں ایوانوں میں مقدمہ چلاؤ، سب سے بڑا گستاخ ہدہد کو قرار دو۔ ہدہد کہتا ہے لا تسجد للشمس، کہتا ہے احطت بما لم تحط بہ، جو میں خبر لے کے آیا اے نبی سلیمان تمہیں اس کا پتہ نہیں۔ درجہ آپ کا اونچا، مقام آپ کا اونچا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہاں تو کسی کی کوئی مخالفت کر دینا، کسی مسئلے میں تو جینا دشوار کر دیا جاتا ہے، زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن قیم نے ابن تیمیہ کی مخالفت کی ایک مسئلے میں، تو کسی نے کہا تو خالف شیخ الاسلام، تو شیخ الاسلام کی مخالفت کرتا ہے؟ تو حافظ ابن قیم نے کہا ہاں وہ شیخ الاسلام ہے، مقام مرتبہ اس کا اونچا، میرا مقام کیا ہے؟ مگر میں مثال وہی دوں گا، میں مثال وہی دوں گا جو ہدہد کی اور سلیمان علیہ السلام کی ہے۔ میں ہدہد کی طرح اور ابن تیمیہ سلیمان علیہ السلام کی طرح، یہ نہیں کہ وہ سلیمان ہے مگر طرح علم میں مجھ سے ابن تیمیہ زیادہ ہے۔ اگر ہدہد نبی سلیمان کے بارے میں کہہ سکتا ہے احطت بما لم تحط بہ، تو کیا میں نہیں کہہ سکتا کہ ابن تیمیہ کو پتہ نہیں مجھے پتہ ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو فتویٰ دیا، جاؤ فتاوی ابن تیمیہ پڑھو، 3 طلاق 1، 1000 دے دو 100 دے دو، ایک وقت میں طلاق ایک ہی ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا ابن تیمیہ تو اجماع کی مخالفت کر رہا ہے، ان کے ذہن میں اجماع تھا، تو امام ابو حنیفہ کی مخالفت کر رہے، امام شافعی کی مخالفت کر رہے، امام مالک کی مخالفت کر رہے، احمد ابن حنبل کی مخالفت کر رہے، رحمہم اللہ اجمعین، مخالفت کر رہا ہے۔ آگے سے کہا ابن تیمیہ نے ہاں میں سب کی مخالفت کر کے آمینہ کے لال کی پیروی کر رہا ہوں۔ قبر میں مجھے اماموں کا سوال نہیں ہوگا، قبر میں مولویوں کا سوال نہیں ہوگا، قبر میں حکمرانوں کا سوال نہیں ہوگا، قبر میں کسی کا سوال نہیں ہوگا، سوال ہوگا من نبیوں کا، نبی کا سوال ہوگا، رسول کا سوال ہوگا۔ دوستو ہدہد کہتا ہے لا تسجدوا للشمس، سورج کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، چاند کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، ہدہد کہتا ہے۔ اور سورۃ یاسین کے اندر بھی آیا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا، قبر پرستی، زندہ مردہ کو سجدے، یہ بھی توحید کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ آج قبر پرستی کو رواج دیا جا رہا ہے، جگہ جگہ پہ قبروں کی پوجا ہو رہی ہے، مقبرے بنے ہوئے، مزار بنے ہوئے، دکانداریں کھلی ہوئی، کاروبار چل رہے ہیں، پیسے اور دنیا کو خریدا جا رہا ہے، دین کو بیچا جا رہا ہے، یہ بھی توحید کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی طرح طاغوت پرستی بھی توحید کے راستے میں رکاوٹ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے اندر کہتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا۔ سب سے پہلے توحید کا رکن ہے طاغوت کا انکار، اللہ پر ایمان بعد میں ہے، طاغوت کا انکار پہلے ہے۔ جو اللہ کے راستے میں، شریعت کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، جو شریعت کے نافذ کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، غیر اللہ کے علاوہ اس کی پوجا ہوتی ہے، وہ نظام ہو، وہ کرسی ہو، وہ اقتدار ہو، وہ شخصیت ہو، وہ کوئی بھی ہے، وہ وائٹ ہاؤس ہو، وہ UN ہو، وہ IMF ہو، وہ امریکہ ہو، وہ یہودی ہو، جس کی اللہ کے علاوہ پوجا ہو رہی ہے، وہ سب سے بڑا طاغوت ہے۔ اس کا انکار کرنا، اس کو للکار دینا، اس سے بیزار ہونا، اس سے نفرت کرنا، اس سے الجھنا، اس سے لڑنا، اللہ کے بندو یہ توحید ہے، توحید پہچان کرواتی ہے۔ انکار کر دو، طاغوت پرستی نہ کرو، طاغوت کی پوجا نہ کرو، طاغوت کا ساتھ نہ دو، طاغوت کے ساتھ مت کھڑے ہو جاؤ، طاغوت کی چھتری تلے مت کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ پر ایمان یہ توحید ہمیں سکھاتی ہے، یہ توحید ہمیں بتاتی ہے۔ جس طرح بھائی کہہ رہے تھے بھائیو نماز ہے یا جہاد ہے یا تبلیغ ہے، قافلہ بھی توحید کا، راستہ بھی توحید کا۔ نماز بھی کسی مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی، تو جہاد بھی کسی مشرک کے پیچھے نہیں ہوتا، تبلیغ بھی کسی مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی، سخاوت بھی کسی مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی، کوئی کام بھی مشرک کے پیچھے نہیں۔ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے تم قائد ہو،
تم دنیا کو چلانے والے ہو توحید والو، تم آگے چلو، دنیا تمہارے پیچھے چلے، اس کا نام توحید ہے، اس کا نام پہچان ہے۔ آج توحید کے راستے میں انا حائل ہو گئی ہے، میں، میری برادری، میرا گروہ، میرا ملک، میرا وطن، جو میں کہہ دوں، میرا مولوی کہہ دے، میرا عالم دین کہہ دے، میرا مفتی کہہ دے، میرا علامہ کہہ دے، فیصلہ وہ ہے۔ نہیں دوستو، فیصلہ اللہ رب العزت کا چلے گا۔ غلطی ہر ایک کر سکتا ہے، خطا ہر ایک سے ہو سکتی ہے، گناہ ہر ایک سے ہو سکتا ہے، لیکن گناہوں سے پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حکم اور آرڈر چلے گا تو اللہ تعالیٰ کا چلے گا۔ اپنی انا نہیں دیکھی جائے گی، اپنے انا کے بت کو توڑ دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ایک اور مقام پہ اللہ یہ کہتے ہیں، یہاں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہہ کے تعبیر کر دی، جنت کا راستہ یہی ہے، جہنم سے بچاؤ کا راستہ یہ ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہو، جو وحی کا فیصلہ ہو، اسی فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا۔ توحید ہمیں یہ بھی کہتی ہے، ہم نے آج توحید کو خلط ملط یہ بھی کر دیا کہ توحید کا تو اعلان بڑا کرتے ہیں، مگر توحید کے دشمنوں سے ہماری دوستی ہوتی ہے، توحید کے دشمنوں سے رشتہ داری، توحید کے دشمنوں کے پیچھے نماز، توحید دشمنوں کو اپنا قائد بنانا، توحید دشمنوں کا اپنا لیڈر بنانا، توحید دشمنوں سے پیار کرنا، محبت کرنا، عزت دینا، وقار دینا۔ تو نے توحید کے رخ موڑ دیے ہیں، توحید کی کشتی کو تو نے ڈبونے کی کوشش کی ہے۔ جو توحید والا نہیں وہ عزت کے لائق نہیں، احترام کے لائق نہیں۔ جو توحید والا نہیں وہ تیری سگی ماں ہو یا سگا باپ ہو، تیرا کچھ نہیں لگتا۔ جو توحید کا دشمن ہے اس سے ہماری کوئی وفا نہیں، کوئی دوستی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب۔ ایمان والو، جو تمہارے دین کا مذاق اڑائیں، جو دین کا مذاق اڑائیں، سب سے بڑا مذاق شرک کا ہے، سب سے بڑا مذاق ارتداد کا ہے، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے بھی کافر، رب کی توحید پہ ڈاکہ ڈالنے والے بھی کافر ہیں، اسلام سے نکل گئے۔ مجھے بتاؤ، اگر توحید کے ترک کرنے سے بھی بندہ کافر نہیں بنتا تو کافر بنتا کس سے؟ آخر فقہا نے باب بنے ہیں، رب نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ ایمان کے بعد بندہ کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ بتاؤ، توحید سے، توحید کے چھوڑنے سے اگر بندہ مسلمان رہتا ہے پھر توحید کیا ہے؟ یا کہو دن رات ایک ہے، یا کہو ظلمت نور ایک ہے، اندھیرا اجالا ایک ہے، باطل حق ایک ہے، امریکہ اور مسلمان ایک ہے۔ سب تمہاری بات مان لے، چلو تمہارا دماغ کا کام ہی ہو گیا۔ توحید چھوڑنے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا، توحید ہی جنت میں لے جانے والی ہے، توحید ہوگی تو جنت میں جائے گا۔ اگر نبی علیہ السلام کی رسالت پہ تھوڑا سا ڈاکہ ڈالا جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر اور مرتد اور دجال کہا جاتا ہے، تو جو رب کی توحید پہ ڈاکہ ڈالے گا وہ بھی کافر، مرتد اور دجال۔ لیکن ہم سے توحید سے بے وفائی ہوئی، ہم نے توحید کا وہ حق ادا نہیں کیا، ہم نے اپنے کاروبار کو ترجیح دی، ہم نے اپنی دکانوں کو ترجیح دی۔ یاد رکھنا بھائیو، مسجد میں توحید ہم کرتے ہیں، توحید مسجد سے باہر قدم رکھے، توحید کی مخالفتیں ہم خود کرتے ہیں، توحید سے دشمنیاں خود کرتے ہیں۔ بتاؤ، اور توحید کے دشمنوں سے دوستی اور توحید والے آپس میں لڑے اور جھگڑے، یہ توحید ہے؟ کیوں آپس میں لڑتے ہو؟ کیوں آپس میں الجھتے ہو؟ اہل توحید تمہارا اکٹھا ہونا لازمی ہے۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض۔ تیری کوئی جماعت ہے، تیرا کوئی گروپ ہے، مگر تو توحید والا ہے تو ایک ہو جا، اکٹھا ہو جا، ایک پرچم تلے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ رب
کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے. تیرا ایک ہونا کٹھا ہونا بڑا لازمی ہے. تیری الجھن، تیری لڑائی، تیری کشمکش، تیرا جھگڑا کرنا یہ اسلام کے لیے بڑا نقصان دہ زہر قاتل وائرس بیکٹیریا ہے. اتنے دکھ کی بات ہے توحید والے لڑے. ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ایک دوسرے کے راستے میں رکاوٹ پڑے. توحید والے توحید والوں سے الجھے. اللہ کے بندو ایک ہو جاؤ. ابوالکلام آزاد نے کہا تھا رات ہونے والی ہے، چراغوں کا بندوبست کر لو. دنیا تیری مخالف ہے، دنیا تیرے مخالف میں ہے، دنیا تیرے راستے روکنا چاہتی ہے. اور وائٹ ہاؤس میں بات ہو تو تیری صوفیزم کے خلاف کوئی نہیں ہے. صوفیزم رستے میں رکاوٹ نہیں ہے، کوئی تبلیغ بھی رستے میں رکاوٹ نہیں. تیرا توحید اور تیرا جہاد کافروں کے رستے میں رکاوٹ ہے. تیری توحید ان کو ڈراتی ہے، تیرا جہاد ان کو ڈراتا ہے. تیری توحید سے وہ خوف زدہ ہیں. اس لیے آپس میں مت الجھو، آپس میں مت لڑو، آپس میں مت رکاوٹیں کھڑی کرو. ایک ہو جاؤ اور توحید کی دعوت دو. اس توحید کے لیے جہاد کرو، اس توحید کے لیے نماز، اس توحید کے لیے تبلیغ، اس توحید کے لیے قتال، اس توحید کے لیے کٹ. یہ آج کے بھی اور کل کے بھی اسلام کا تقاضا ہے. توحید کی ضد شرک ہے. توحید اللہ الوہیت میں بھی اکیلا، اللہ ربوبیت میں بھی اکیلا، اللہ ملک میں بھی اکیلا، عزت دینے والا بھی اکیلا، شفا دینے والا بھی اکیلا، رزق دینے والا بھی اکیلا، مختار کل بھی وہ، حاجت روا بھی وہ، عالم الغیب بھی اکیلا. اللہ توحید، اللہ کی عبادت میں شرک نہیں کرنا، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، ذات میں، حاکمیت میں اللہ اکیلا ہے. یہ توحید ہے. صرف سجدہ اس کو، قیام اس کو، رکوع اس کو، نظر و نیاز اس کے لیے، فریاد اس سے، پکار اس کو. یہ توحید ہے. اللہ کا کوئی ثانی نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. مگر آج شرک کی غلاظتیں بہت زیادہ ہیں. نام سنت کا، نام توحید کا، نام اسلام کا، نام مسلمانی کا، اور کام شرک والے. توحید کے خلاف سب سے بڑی اگر کوئی گالی ہے تو وہ شرک ہے. مگر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی نکالے تو غصے میں آ جاتے ہیں، ہماری برادری کو گالی نکالے غصے میں جاتے ہیں، اور کوئی رب کو گالی دے تو غصے میں نہیں آتے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. رب کے لیے وقار کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ وما قدر اللہ حق کا قدر. تم نے رب کی قدر ہی نہیں کی، رب کی پہچان نہیں کی. اللہ کی توحید حق رکھتی ہے کہ شرک پہ لعنت دے دی جائے، نفرت کی جائے. شرک سے بیداری کا اظہار. سب سے بڑی گالی اللہ کو شرک کی ہے. فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جب میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، کسی کو میری اولاد بناتا ہے. سب سے بڑا دنیا میں جرم شرک کا ہے. سب سے بڑی بیماری ڈینگی نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ سیلاب نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ زلزلہ نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی نہیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں، گیس کا مہنگا ہونا نہیں. سب سے بڑا مسئلہ شرک ہے. سب سے بڑا جرم شرک ہے. سب سے بڑی بیماری شرک ہے. سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑا گناہ شرک ہے. ہمارے ملک کی تباہی شرک کی وجہ سے. سیلاب آیا تو شرک کی وجہ سے، زلزلہ آیا تو شرک کی وجہ سے، ڈینگی وائرس آیا تو شرک کی وجہ سے. لوگ مر رہے ہیں، مہنگائی آئی، لوڈ شیڈنگ ہوئی شرک کی وجہ سے، امریکہ کے غلام بنے شرک کی وجہ سے. اور دوستو شرک کیا اسمبلی میں جا کے کنہوں نے؟ جنہوں نے کہا کہ قانون ساز اسمبلی ہے، فیصلے اس کے مانے جائیں گے. کون سی اسمبلی؟ یو این او کی اسمبلی، جنرل اسمبلی. جو یہ اسمبلی فیصلہ کرے گی ہم اس کو تسلیم کریں گے. افغانیوں کو مارنا ہے، یو این او کا سرٹیفکیٹ لے کے آؤ. کشمیریوں سے بے وفائی کرنی ہے، یو این او کا سرٹیفکیٹ لے کے آؤ. انڈیا سے ہندوؤں سے
تیار کرنا ہے, یو این او کا سرٹیفکیٹ لے کے آؤ. امریکہ سے غلامی کرنی ہے, یو این او کا سرٹیفکیٹ. ہمارا خدا یو این او ہو گیا, ہمارا رب یو این او ہو گیا, ہم نے اس کو رب مان لیا, حالانکہ رب صرف اکیلا آسمان کا رب ہے اور وہ عرش پر مستوی ہے, کائنات پر اس کا کنٹرول. سب سے بڑا ظلم بھی شرک ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں؟ سورۃ زمر آیت نمبر 65, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورۃ انعام آیت نمبر 88, اگر انہوں نے شرک کیا, اے میرے نبی اگر نبیوں نے بھی شرک کیا ان کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے. حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام شرک کر سکتے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. فرمایا میرے نبی ہم نے پہلوں کی طرف بھی وحی کی, آپ کی طرف بھی کرتے ہیں. سورۃ زمر آیت نمبر 65, اگر شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. رب کے ساتھ کسی کو الہ نہ بنانا, تمہیں عذاب ہو جائے گا. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. جس نے شرک کیا جنت حرام. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. سورۃ النساء آیت نمبر 116. جو شرک کرتا ہے اس کو کبھی رب معاف کرے گا. شرک کرنے والوں کو رشتے دے سکتے ہیں؟ سورۃ البقرہ تو بڑا واضح اعلان کرتے ہیں, فلا تنکحوا المشرکات. نہ مشرک لڑکی لے سکتے ہو اور نہ مشرک کو لڑکی دے سکتے ہو. کہاں گئی ہماری توحید؟ جب مشرکوں کو لڑکیاں دیتے ہیں, ان سے لیتے ہیں, توحید کے تو سودے ہم نے خود کیے. سورہ توبہ آیت نمبر 113, ما كان النبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انه عدو لله من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. جو مشرک مرتا ہے اس کو گڑھا کھود کے کہیں پھینک دو, اس کا جنازہ پڑھ سکتے؟ رب کو گالی نکالنے والا, توحید سے بے وفائی کرنے والا, کہا رب نے میرے نبی تیرے لائق بھی نہیں ہے, تیرے امتیوں کے لائق بھی نہیں ہے, کسی مشرک کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا. آج ثواب لینے کے لیے, آج دنیاوی رنگ و نسل کو سہارا دینے کے لیے مشرکوں کے جنازے پڑھے جا رہے ہیں. سب سے بڑا ظلم شرک ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. جو شرک نہیں کرے گا امن اس کو ملے گا, ہدایت یافتہ وہ ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں, اللہ کے رسول ای ذنب اعظم عند اللہ, سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الایمان میں آیا کان تجعل للہ ندا وهو خلقک. سب سے بڑا گناہ ہے کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا تو اس کا کسی کو شریک بنا دے. 7 ہلاک کرنے والے گناہ اجتنبوا السبع الموبقات, اول نمبر اگر ہے تو شرک کا, جو ہلاک کرنے والا, جو تباہ کرنے والا. صحابی اللہ کے رسول سے بیعت کر رہے ہیں, آپ نے فرمایا توحید کا اقرار کرے گا, فرمایا نماز پڑھے گا, زکات دے گا, آخر میں کہا مومنوں کو نصیحت کرے گا, آخر میں کہا تفارق المشرکین, تو توحید والا رہنا چاہتا ہے تو مشرکوں سے دور رہے گا. یہ توحید ہے, مشرک سے دور ہونا, مشرک کو باغی سمجھنا, مشرک پہ لعنت بھیجنا. جب اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے چپ نہیں رہنا, خاموش نہیں رہنا, بولنا ہے, چیخنا ہے, ڈنکے کی چوٹ کہنا ہے, باطل کو للکارنا ہے, حق کے پرچم لہرانے ہیں. یہ توحید کے تقاضے. جہاں شرک ہو رہا ہو وہاں کوئی عبادت قبول ہوتی؟ کوئی عبادت وہاں قبول نہیں. ابو داؤد کی حدیث ہے, ایک آدمی نے کہا فلاں جگہ پہ میں نے نظر ماننی تھی, پورا کر لوں. نظر ماننا بھی تو عبادت ہے نا, پورا کرنا کتاب و سنت کے مطابق ہو تو میں وہاں نظر پوری کر لوں, یعنی فلاں عبادت وہاں کر لوں. اور میں وہاں کوئی میلہ ٹھیلا تو نہیں, وہاں کسی کی قبر تو نہیں, پوجا تو نہیں کہیں ہوتی؟ کہا نہیں. کہا پھر جا کے تم نظر پوری کر سکتے ہو. معلوم ہوتا ہے جہاں دیواروں پہ شرک ہو, جس جگہ پہ شرک کے اڈے ہوں, وہاں نہ نماز ہے, وہاں کچھ بھی نہیں, کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. آج بہت بڑا ایک غلط فہمی اور مغالطہ یہ بھی ڈالا جاتا ہے کہ اس امت کے اندر تو شرک ہے ہی نہیں, جو مرضی کرو.
انسانوں کو، حیوانوں کو، جانوروں کو، مردوں کو، زندہ کو سجدہ کرو، شرک ہے ہی نہیں۔ غیر اللہ کو پکارو، نظر و نیاز دو، چادریں چڑھاؤ، شرک ہے ہی نہیں۔ کبے جبے مزار بناؤ، شرک ہے ہی نہیں۔ بات ہی ختم ہو گئی، چھٹی مل گئی۔ یہ بھی کبھی کہو نا، زنا بھی کوئی نہیں، جو مرضی کرو کوئی زنا نہیں، جو مرضی کرو کوئی جوا نہیں، جو مرضی کرو کوئی نشہ نہیں، جو مرضی کرو کوئی سود نہیں، وہاں نہیں جی، ہے زنا بھی ہے، شرک بھی، زنا بھی ہے، جوا بھی ہے، نشہ بھی ہے، شرک کی باری آئی، شرک ختم۔ پڑھو اللہ کا قرآن، سورۃ الانعام آیت نمبر 82، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کریں گے، ان شرک لظلم عظیم، وضاحت آئی، پھر جا کے اللہ کے ہاں کامیاب امن ملے گا۔ معلوم ہوتا ہے ایمان کے بعد شرک ہو سکتا ہے، شرک کوئی کر سکتا ہے۔ سورۃ یوسف ہے، آیت نمبر 106 ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ایمان کا دعویٰ بھی ہے اور مشرک بھی ہے، دعویٰ قبول نہیں ہے۔ ولا تاکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اتيتموهم انكم لمشركون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو تم نے کھانا نہیں، کھاؤ گے تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اور شیطان اپنے بڑوں کی طرف پیغام بھیجتا ہے تم سے جھگڑے کریں، اپنے کام کے لیے تمہارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ ایمان والو، ان اطعتموہم، اگر تم نے مشرکوں کی اطاعت کی، لمشرکون، تو تم بھی مشرک بن جاؤ گے، انکم لمشرکون۔ ایمان کے بعد بھی شرک ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالاوثان، قیامت قائم نہیں ہوگی مگر میری امت بھی شرک اسی طرح کرے گی جس طرح لات منات کا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، رات دن گزریں گے حتیٰ کہ اسی طرح پوجا ہوگی جس طرح لات و منات کی آج پوجا ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا، بشرنی جبریل، مجھے جبریل علیہ السلام نے بشارت دی، انہو من مات من امتی کا لا یشرک باللہ شیئا داخل الجنہ۔ اے میرے نبی علیہ السلام، رب کی طرف سے اعلان ہے، آپ کے امتیوں میں سے جس نے شرک نہ کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے امت میں سے کچھ لوگ شرک کریں گے۔ مسلم کی حدیث ہے، شفاعتی لامتی نائلہ الی یوم القیامہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میری شفاعت بھی مشرک کو نہیں ملے گی، میری امت میں سے جو توحید والا ہوگا میری سفارش اس کو ملے گی۔ شرک ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول تو فرما رہے، کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، احد کے میدان میں اپنے خطبہ دیتے کہا، لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ حالانکہ اس میں مخاطب صحابہ کرام تھے، سب علماء کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں اس میں مخاطب صحابہ کرام تھے۔ فتح الباری کھول لو، عون المعبود کھول لو، تحفۃ الاحوذی کھول لو، تمہید ابن عبد البر کھول لو، المجموع کھول لو، مہذب کھول لو، کتابیں کھولو، کہا اس سے مخاطب یا تو صحابہ ہیں یا پھر میری ساری امت شرک نہیں کرے گی، توحید والے رہیں گے، باقی رہیں گے۔ اگر شرک نہیں تھا امت میں تو آپ نے یہ کیوں فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى، اس طرح نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے کیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا بنا دیا، تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی رہنے دینا۔ نور من نور اللہ، شرک نہیں، اللہ کی ذات کا جز بنا دیا، اللہ کی ذات کا حصہ بنا دیا۔ کیوں آپ نے ڈرایا، ایاکم الغلو،
غلوب سے بچنا، شخصیات، لیڈر، قائد، گروہ غلوب نہ کرنا، مقام بڑھانا نہیں، اس طرح شرک تک پہنچ جاؤ گے۔ کیوں آپ نے فرمایا ابو داؤد کی حدیث، جب ایک صحابی آیا اللہ کے رسول میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، کیسر و کسریٰ کو بھی لوگ سجدہ کرتے ہیں، کہا میرے صحابی رب کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو بیوی اپنے خاوند کو کر دے۔ حالانکہ یہ سجدہ تعظیمی ہونا تھا، صحابی نے شرک تو نہیں کرنا تھا، اللہ کے علاوہ شرک کرتے ہوئے سجدہ تو نہیں کرنا تھا، تعظیمی سجدہ بھی اس امت کے اندر حرام۔ کوئی لیڈر قائد سجدے کے لائق نہیں ہے، نہ نبی ولی صالح بزرگ لائق نہیں اکیلے اللہ کو سجدہ۔ کیوں نبی اسلام نے فرمایا قبروں میں نماز نہ پڑھا کرو؟ ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو، جس مسجد میں قبر وہاں نماز نہیں، جس قبر کے اوپر مسجد وہاں نماز نہیں۔ کیوں نبی اسلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت یہود و نصارہ پہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ کیوں آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کس کی پوجا ہو۔ کیوں آپ نے نظر پوری کرنے سے منع کیا؟ کیوں آپ نے طواف کرنے سے منع کیا؟ غیر اللہ کا نظر دینے سے منع کیا، اور غیر شرعی مقام پر بھی یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں نظر تو اللہ کی ہی ہوگی، صرف اللہ کی نظر کافی نہیں، نظر اللہ کے لیے اور طریقہ میرے رسول علیہ السلام کا۔ ہمیں گستاخ کہنے والوں، ہم تو نبی پاک کے علاوہ طریقہ کوئی اپناتے ہی نہیں ہے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جگہ بھی وہ جہاں آپ نے فرمایا، طریقہ بھی وہ جہاں آپ نے فرمایا، اور نظر بھی صرف اللہ کے لیے۔ اگر شرک نہیں اس امت کے اندر ہونا تھا تو آپ نے یہ کیوں کہا اس آدمی کو جس نے کہا تھا ماشاء اللہ و شئتا، جس طرح اللہ چاہے جس طرح تو چاہے، فرمایا اجعلتنی للہ ندا۔ آج لوگوں سے پوچھو کہتے ہیں اللہ رسول وارث، لوگوں سے پوچھو کہتے ہیں دونوں مشکل کشا۔ اس نے کہا ماشاء اللہ و شئتا، جس طرح اللہ چاہے اور تو چاہے۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے رب کا شریک بنا دیا۔ بے سما کلتا، بدترین بات تو نے کہی ہے، ایسا دوبارہ نہ کہنا، الفاظ کا بھی صحیح استعمال۔ اور اگر شرک نہ ہونا ہوتا تو آپ علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے کیوں کہتے علی جاؤ ولا صورتا الا تمستا ولا قبرا مشرفا الا سویتا، کوئی تصویر نظر آئے تو مٹا دو، کوئی اونچی قبر نظر آئے تو سنت کے مطابق بنا دو۔ کیوں اللہ کے رسول اسلام نے علی کو حکم دیا رضی اللہ عنہ کو، اور علی رضی اللہ عنہ نے آگے اپنے شاگردوں کو حکم دیا غیر شرعی قبر کو شرعی بنا دو، سنت کے مطابق بنا دو۔ سعودی عرب کے بادشاہ ملک عبدالعزیز جب پاکستان میں آئے تھے، ان سے کہا گیا پاکستان میں جو بھی آتا ہے اس کو مزار قائد پہ چادر چڑھانی پڑتی ہے۔ ملک عبدالعزیز توحید والا تھا، اس نے کہا نہیں، اہل حدیث یہ جرم نہیں کر سکتا۔ فیصل بھی تھا، ملک عبدالعزیز بھی تھا، ملک سعود بھی تھا، انڈیا کا واقعہ بھی ہے، پاکستان کا واقعہ بھی ہے۔ کہا کبھی نہیں، قطعاً نہیں، چادر نہیں۔ لوگوں تو مجھے کوئی صحیح حدیث دکھا دو قبر پہ مقبرہ بنانے کی، چادر چڑھانے کی، میلہ لگوانے کی، طواف کرنے کی، نظر دینے کی، میں ساری قبروں کو سونے سے پکا کر دوں گا۔ آپ نے تو منع کیا تختی نہیں لگا سکتے، آپ نے تو منع کیا وہاں مجاور نہیں بن سکتے، قبروں کے مجاور کوئی صحابی بنا تھا؟ وہ مجاہد تھے۔ اسلام میں مجاوری نہیں، اسلام میں مجاہدی ہے۔ لا تجلس القبور، قبروں پہ ڈیرا لگا کے نہ بیٹھو، قبروں پہ ڈیرا نہ لگاؤ، اپنے کاروبار نہ چمکاؤ، میدان میں نکلو، نبی اسلام کی حرمت کا دفاع میدانوں میں نکل کے ہوگا، اقصی میدان میں نکل کے ملے گی، کشمیر و افغانستان میدان میں نکل کے ملے گا، رب کی توحید غالب میدان میں نکل کے ہوگی، مجاوری نہیں مجاہدی ہے۔ یقین ہے تارا کیا ہو رہا ہے؟ جو وزیر بنتا سب سے پہلے چادر چڑھائے گا، اپنی
ووٹنگ کا آغاز چادر چڑھانے سے، نظر و نیاز دینے سے ہو جائے گا، ممبر تو پھر بھی چادر چڑھائے گا، منو عطر سے غسل دے گا۔ کون سا اسلام ہے، کون سا ایمان ہے، کون سی توحید ہے؟ آج شرک عام ہے، ضلالت عام ہے، گندگی عام ہے، بیماری عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کیا۔ آج شرک سب سے زیادہ اگر کوئی ہو رہا ہے تو دعا کا شرک ہے۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 65، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ وہ مشرکین مکہ تھے، مشرکین مکہ جو آج دلائل دنیا پیش کرتی ہے، وہی دلیل ابو جہل دیتا تھا، ابو لہب دیتا تھا، وہی دلیل عتبہ شیبہ ولید دیتے تھے۔ جب مشرکین مکہ دریا میں کشتی میں سوار ہوتے، مشکل آتی، طوفان آتے تو کہتے اللہ تو ہمیں بچا لے، اور جب باہر نکلتے تو پھر وہی شرک کرنا شروع کر دیتے، لات و منات کی پوجا۔ اکرمہ نے بھی یہ سارا ماحول دیکھا، کہا پھر اگر تنگی تکلیف میں اللہ کام آنے والا ہے تو خوشیوں میں اللہ کام آنے والا نہیں۔ آج کا مشرک، آج کا پلید، نجس رذیل خوشیوں میں بھی اللہ کے علاوہ کو پکارتا ہے اور تکلیفوں میں بھی اللہ کے علاوہ کو پکارتا ہے۔ یہ بڑا مشرک ہے جب وہ کون ہے؟ لوگ کون ہے مشکل کشا؟ کون ہے حاجت روا؟ کون ہے عبادت کے لائق؟ بگڑی بنانے والا، سنوارنے والا، سجدوں کے لائق کون ہے؟ سوال کس سے، فریاد کس سے، پکار کس کو؟ جو فوت ہو رہے اس کو پکارا جاتا ہے حی لا یموت، جو ہر ایک کی بولی سمجھنے والا ہے، جو ہر ایک کی بولی جاننے والا ہے، داتا بھی وہ ہے، دینے والا بھی وہ، عزت کا مالک بھی وہ، اور دوستو مالک کل بھی وہ، مختار کل بھی وہ، اسی کو پکارنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پتہ نہیں اسی لیے میرے بھائیوں فاتحہ نہیں پڑھتے کہ فاتحہ کا معنی یہ ہے ہاں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تیرے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، صرف تجھ سے مدد مانگنی جائز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تو اللہ سے، نبی مکرم علیہ السلام نے مدد مانگی تو اللہ سے، اولیاء اللہ نے مدد مانگی تو اللہ سے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے، غلط ہے۔ سورۃ احقاف آیت نمبر 5، ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے؟ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، قیامت تک وہ کبھی تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں گے۔ وهم عن دعائهم غافلون، اور وہ تمہاری پکار دعاؤں سے غافل ہیں۔ اگر وہ کچھ کر سکتے ہوتے تو توحید والا کو زندہ ہی نہ رہتا، اگر وہ کر سکتے ہوتے تو توحید والا دنیا میں سلامت ہی کوئی نہ رہتا۔ کہتے تھے علامہ شہید کی ٹانگیں انہوں نے توڑی، کہ ان کا یہی کام رہ گیا ٹانگیں توڑنا؟ توحید والے ہر مقام پہ اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں۔ توحید والے بزدل نہیں، ڈرپوک نہیں ہوتے، بہادر دلیر ہوتے ہیں۔ توحید والے ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے والے در در کے سوالی نہیں ہوتے۔ پڑھو سورۃ فاتر آیت نمبر 14، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم۔ واللہ قرآن مجید کا ترجمہ شروع کر دو، شرک کا رد شروع ہو جائے گا۔ شرک کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار قرآن پاک ہے۔ قرآن پڑھتے جاؤ، اپنی باتیں نہیں، انعام، اعراف، المائدہ پڑھتے چلے جاؤ، نمل اور فاتر اور سبا اور قصص پڑھتے چلے جاؤ، آنکھیں کھلتی چلی جائیں گی۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، پکارو ان کو، یہ تمہاری پکار سنیں گے نہیں۔ ولو سمعوا ما استجابوا لكم، سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 80، انک لا تسمع الموتى، میرے نبی مردوں کو آپ سنا سکتے؟ یہ قرآن ہے، قرآن۔ سورۃ فاتر میں بھی آیا، اے میرے نبی قبروں والوں کو آپ سنا نہیں سکتے۔ بہت بڑی دلیل پیش کی جاتی ہے،
ہم جی ان کی پوجا تو نہیں کرتے، یہ تو اللہ کے ہاں تقرب اور وسیلے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سورۃ زمر آیت نمبر 39 پڑھو۔ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم لات منات کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو اس لیے سب کچھ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ایک بڑی دلیل یہ پیش کریں گے، من دون اللہ کا لفظ اکثر آتا ہے نا، تو من دون اللہ سے مراد ولی نہیں ہے، بزرگ نہیں ہے، صالحین نہیں ہے، من دون اللہ سے مراد بت ہیں، صنم ہیں، پتھر ہیں۔ ہندو کو سمجھ آ گئی، کلمہ پڑھنے والوں کو سمجھ نہیں آئی، کہتے ہیں کنکر شنکر کی ہم پوجا کریں اور مٹی کے تودوں کی تم پوجا کرو، بتاؤ فرق کیا ہے؟ سانجے رب بنے ہوئے ہیں، سانجے مشکل کشا بنے ہوئے ہیں۔ ایک سال ہندو میلہ لگاتا ہے، ایک سال کلمہ پڑھنے والا میلہ لگاتا ہے، منموہن بھی چادر چڑھاتا ہے، تو بھی چادر چڑھاتا ہے، بتا تو صحیح توحید کس کو کہتے ہیں؟ مسجد مندر ایک ہے، گرجا مسجد ایک ہے، قرآن بائبل ایک ہے؟ نہیں دوستو، ایک نہیں ہے، فرق کرتی ہے توحید، فرق کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کا معنی مطلب مفہوم فرق کرتا ہے۔ وہ نہ بات ہو جائے کہ پاکستان کے کچھ لوگ انڈیا میں گئے، وہاں جا کے بڑے بڑے پنڈتوں کے پاس، اڈوانی، بال ٹھاکرے ان کے پاس اکٹھے ہو گئے، تو پنڈت ایک اٹھا، امن و امان ہونا چاہیے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں نا کچھ لوگ غلام قسم کا ذہن رکھنے والے، ہندوؤں سے کوئی لڑائی ہماری نہیں، لڑائی کوئی نہیں۔ یاد رکھنا بھائیو، ہندو سے لڑائی صرف کشمیر کی وجہ سے نہیں، ہندو سے لڑائی وہ گائے کا پجاری، سینکڑوں خداؤں کو ماننے والا، کروڑوں ربوں کو ماننے والا شرمگاہ کا پجاری ہے۔ توحید کہتی ہے مشرک بے ایمان شیطان سے لڑائی ہوگی، کشمکش ہوگی۔ ہندو سے دشمنی ہے ہماری، پورا انڈیا ہمارا، چین و ہندوستان ہمارا، پوری دنیا ہماری، مسلم ہے ہم، سارا جہاں ہمارا، ہماری دشمنی ہے ہندو سے، ہماری لڑائی ہے ہندو سے، توحید کی وجہ سے ہے، خطے علاقے کی وجہ سے نہیں۔ تو کیا کہا اس پنڈت نے؟ کہتا ہے دیکھو کیا کیا تمغے مل رہے ہیں پاکستان کے مولویوں کو۔ مولوی بھی بیٹھے ہوئے دورہ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، تو وہ پنڈت کہتا ہے انڈیا کے پنڈت بھی کہتے ہیں امن ہونا چاہیے، اور یہ پاکستان کے پنڈت بھی کہتے ہیں امن نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب جو اس میں موجود تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا، کہنے لگے ہمارے تو سر شرم سے جھک گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے کہ آج ہمیں کافر نے بھی پنڈت کہہ دیا ہے۔ دوستو، اللہ کے علاوہ بہانہ بناتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ لات منات بت پتھر کنکر شنکر کی پوجا نہیں، درخت حجر کی پوجا نہیں، آسمان و سورج و چاند کی پوجا نہیں، باغ و بہار کی پوجا نہیں، سمندر و دریا ندی نالے کی پوجا نہیں۔ انسانوں کی پوجا جائز ہے، گائے کی نہیں، جانور کی نہیں، گدھے کی نہیں، اونٹ کی نہیں، مکان کی نہیں، انسان کی پوجا جائز ہے۔ رب نے وہ بھی ان کے سارے شبے دور کر دیے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 194 کھول کے دکھانا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ بھی تمہاری طرح کے بندے۔ نے صاف بات کہہ دی کہ بندوں کو پکارنا بھی رب کے علاوہ شرک ہے۔ تو عبادت میں شرک ہو رہا ہے، توحید میں شرک ہو رہا ہے، دعا اور پکار میں شرک ہو رہا ہے، رکوع اور سجدہ قیام میں شرک ہو رہا ہے۔ ڈر صرف اللہ کا، اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین، اپنے دل میں صرف اللہ کا ڈر بٹھا لو، پھر امریکہ شیطان سے، بے ایمان سے، یہودیوں سے، ہندوؤں سے ڈرنے کی ضرورت۔ وہ 313 ڈرے نہیں تھے، ہم اربوں میں ہو کے ڈر رہے ہیں۔ ایک اللہ کا ڈر، فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، مومن ہو تو اکیلے اللہ سے ڈرو، اور ان ظالموں کے پاس توحید ہی نہیں، اس لیے امریکہ کی توپوں گولوں سے ڈرتے ہیں۔ توحید ہو تو کبھی نہ ڈرے، صرف اللہ کے سامنے سر جھکائے۔ تو
توکل میں شرک ہوتا ہے. اللہ پر توکل نہیں، کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول ہمیں کافی ہے. رب کا قرآن کہتا ہے فقل حسبی اللہ، میرے نبی تم بھی کہہ دو، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، مجھے میرا صرف اللہ کافی ہے. اس آیت کا ترجمہ کر کے بینر لگاؤ ذرا روڈ پہ، دیکھنا کتنے مقدمے قائم ہوتے ہیں. بھائیو بینر لگایا کرو، نہ نیچو نام لکھو کسی جماعت کا، گروپ کا، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر کے لگاؤ بینر، لگاؤ بورڈ. وہ گندگی کے ڈھیر لگانے والے، وہ گندے بورڈ لگانے والے، تو رب کی توحید کا بورڈ لگا، تو رب کی توحید کے پرچم لہرا. کہا وعدے انداز میں توکل اللہ پہ، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے نبی تمہیں تمہارا اللہ کافی ہے. بتاؤ آج قبروں پہ اللہ کے علاوہ کی پوجا ہوتی ہے کہ نہیں؟ سر جھکایا جاتا ہے کہ نہیں؟ ذلت کی انتہا ہے. طواف ہوتے ہیں، الٹے قدم چلتے ہیں، جوتے اتار لیے جاتے ہیں، لیٹ لیٹ کے وہاں جاتے ہیں، بزدل ڈرپوک بن جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. گھر سے سفر کے لیے نکلے، آگے سے بلی گزر گئی، واپس آ جاتے ہیں، اب سفر صحیح نہیں ہے، ڈر گئے، بزدل ڈر جاتے ہیں. اور زندوں سے اور مردوں سے نہیں ڈرتا، نہیں ڈرتے. ایک اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایک اللہ کا خوف آنا چاہیے. آج قبروں پہ شرک ہو رہا ہے. آج قبروں پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا. فیم کے سوٹے نہیں لگ رہے، چرس کے سوٹے نہیں لگ رہے، ہیون کے بازار گرم نہیں ہے. آج چمٹے بجانے والے وہاں، طبلے بجانے والے وہاں، مولا علی مشکل کشا کہنے والے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکات، نہ حج، نہ داڑھی، نہ اخلاق، نہ کردار، نہ کپڑا ٹخنوں سے اوپر، نہ پردے کی اسلام کی حفاظت ہے. کوئی پتہ نہیں. بس ہم علی کے شہزادے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں. علی نے تو اپنے آپ کو مشکل کشا کہنے والوں کو جلا دیا تھا. علی کے گھر کا طواف کرنے والوں کو علی المرتضی نے جلا دیا تھا. یہ کون سا عقیدہ ہے؟ میرے محترم بھائیو، اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے، اللہ کے علاوہ سر جھکائے جا رہے ہیں. اللہ توحید والوں کو سچا کرتا ہے. وہ فیصل آباد کا واقعہ تمہیں یاد ہوگا. درخت، اس درخت کو کوئی نہیں کاٹ سکتا، کاٹیں گے تو بابا جی اٹھ پڑیں گے، بابا جی ماریں گے تمہیں. اللہ کا خوف ہمارے دل میں، بس تمہارے دل میں ان کا ڈر ہوتا ہے. نہیں 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 نہیں. ہاں کہنے والے نے کہا، ویڈیو بنی، الفاظ دہرائے گئے، میں اہل حدیث ہو جاؤں گا، میں توحید کا عقیدہ اختیار کر لوں گا، اتنا انعام بھی تمہیں دوں گا. پھر توحید والوں کے برچے حرکت میں آئے، آریاں حرکت میں آئی، کلاڑے حرکت میں آئے. پہلے بھی لات منات کے بت توڑتے رہے، آج بھی رب کی توحید کے لیے آئے. اور گردن جس طرح کافر کی کاٹی جاتی ہے، درخت کو کاٹا گیا. بلبلا، جوش، جذبہ، جرت، غیرت، عزت، فخر، درخت کٹ گیا. کہا گیا اپنی شرط پوری کرو، کہتا ہے نہیں، میں نے کہا ہی نہیں، نکر گیا. دنیا نے دیکھ لیا، دنیا نے تسلیم کر لیا. اور توحید والے بابوں سے نہیں ڈرتے، نہ کسی بابو سے ڈرتے ہیں، نہ بابوں سے ڈرتے ہیں. توحید والے نہ پتیلے سے ڈرتے ہیں، نہ وسیلے سے ڈرتے ہیں. توحید والے نہ حلوے سے ڈرتے ہیں، نہ جلوے سے ڈرتے ہیں. توحید والے اکیلے اللہ سے ڈرتے ہیں، اسی رب العزت کو پکارنے. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. عقیدہ دیکھ لو کس طرح کا ہے. ایک طرف کہیں گے اللہ شاہ رگ سے بھی قریب ہے، دوسری طرف کہیں گے نہیں وسیلہ لازمی ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے نا اللہ عرش پر مستوی ہے، پوری کائنات پہ اللہ کا کنٹرول ہے، اللہ شارک سے بھی قریب ہے. اور مثالیں دیں گے اسلام آباد کی، وزیروں سفیروں کی. ان تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو وسیلہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. اور اللہ کے بندو، تم نے رب کو کیا سمجھا؟ جس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. رب کے لیے تم نے دنیا کی مثالیں پیش کی. عقیدے کا ٹکراؤ دیکھ لو، کیا ٹکراؤ ہے. فیصل آباد کا واقعی ہے. ایک ہی مجلس میں یہ نعت پڑھی جا رہی تھی، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود. اور دوسرا آتا کہتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی پورے دی ہوائیں نہیں، میرا بھی سلام پہنچائی. اس آدمی نے کہا میری عقل نہیں کام کر رہی. پاگل ہوتا ہے مشرک. کہا میری عقل نہیں کام کر رہی ادھر بھی، اور ادھر پھر سلام پہنچانے کی ضرورت کیا. ہم مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ایک مولوی صاحب سیال کوٹ ہی کے تھے، ہمیں وہاں ملے، 12 ربیع الاول کے آس پاس تھے. ہم نے کہا جی آپ یہاں کیسے پیسے لگا کے آئے؟ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت. کہتے قبر ہیں.
کہتے قبر ہیں، عمر پوچھو تو 63 سال بھی بتائیں گے، یوم وفات بھی بتائیں گے، حاضر و ناظر بھی کہیں گے، مہدی زیارت کرنی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول تو پاکستان گئے ہوئے ہیں، دیواروں پہ لکھے طلحہ کی آمد، یاسین کی آمد۔ عقیدے کا ٹکراؤ دیکھو، ایک طرف اللہ کے نبی مشکل کشا، حاجت روا، دوسری طرف اللہ کے رسول ٹکٹ مانگ رہے ہیں، ہوٹل کی رہائش مانگ رہے ہیں، دوسری طرف حاضر و ناظر کا عقیدہ بھی، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے واپس مدینے بھی جانا ہے۔ تیسری طرف اسلام آباد میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوگی، کمرہ بند ہے، لائنیں لگا لو۔ اچھا جی، اللہ کے نبی ہمیں کہتے ہیں تمہاری آنکھیں دیکھنے والی نہیں، خود ماشاءاللہ صحابی بنے ہوئے، اللہ کے نبی کو دیکھنے والا صحابی ہوتا ہے تو اندر اللہ کے نبی دکھائے جائیں گے۔ اچھا جی، شرط کیا رکھ دی؟ اللہ کے نبی کی زیارت صرف حلال والوں کو ہوگی، حرام والوں کو نہیں ہوگی، حرام زادوں کو نہیں ہوگی۔ اب جو اندر جاتا ہے کہتا جی ہوئی ہے زیارت، نہ مانے تو حرام زادہ بن جائے گا۔ کس طرح کی باتیں، کس طرح کے دعوے، کس طرح کے فتوے، عقل ختم ہو گئی۔ عراق کے اندر بڑے بڑے اولیاء اللہ کی قبریں موجود ہیں، وہاں امریکہ نے بیماری کی خلیج کی جنگ میں تو لاہور موچی دروازے کا جلسہ ہمیں یاد ہے، ہم جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں 1990-91 کا واقعہ ہم جامعہ سلفیہ میں پڑھا کرتے تھے، تو اس وقت اخباروں میں آئی سارے مولوی کرتا درتا جبے کبے پیر درویش اکٹھے ہو کہتے ہیں آؤ اپنے اولیاء اللہ کی مدد کرو، آؤ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت توڑ دیے تھے، کلہاڑا پاس رکھ دیا، بڑے کو چھوڑ دیا، آئے کس نے ہمارے ربوں سے یہ سلوک کیا؟ ایک ابراہیم ہی توحید والا ہے تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ ابراہیم ہمارے ربوں سے سلوک تم نے کیا ہے؟ کہا رب ہوتے تو کٹ جاتے، مجھ سے پوچھنے آئے ہو؟ ربوں سے جا کے پوچھو نا، کہ بڑے سے پوچھو کس نے ان کو مارا۔ کہنے لگے ابراہیم تمہیں پتہ ہے وہ بول بھی نہیں سکتے، وہ سن بھی نہیں سکتے۔ کہا اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے اللہ کے علاوہ ان کو پکارتے ہو جو نہ سنتے نہ بولتے نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو قوم نے جواب کیا دیا؟ اور مقابلہ دلیل سے نہیں، مقابلہ برہان سے نہیں کرتے، مقابلہ شور و گل، مقابلہ گالی گلوچ، مقابلہ حکومت کو لے کے پولیس کو لے کے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی نمرودیوں سارے اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، آؤ اپنے ربوں کی مدد کرو۔ رب ہوتے تو مدد کے محتاج نہ ہوتے، اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا، اوروں کے سامنے سر جھکائے، عقل پھر بھی نہیں آتی، دماغ پھر بھی نہیں کام کرتا، ہوش پھر بھی نہیں آتی۔ لوگوں نے کاروبار بنا رکھا ہے، اب کون کون بنا ہوا رب، کون کون ولی بنا ہوا۔ ہم جب کہتے ہیں نا پہچان کرو سچے اور جھوٹے ولی کی، تو آگے سے ہمارے اوپر فتوے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ گستاخیاں کرتے ہیں، یہ گستاخیاں کرتے ہیں، یہ نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم تو ولی اس کو مانیں گے۔ الا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لا خوف علیہم، جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والا ہے متقی ہے، ہم اس کو ولی مانیں گے۔ شرک ہوتا ہے ارادوں میں، نیتوں میں، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایک اللہ کی عبادت مخلص ہو کے کرنی ہے۔ شرک ہوتا ہے محبت میں، سورۃ البقرہ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ۔ ایک آدمی سے ہم نے سنا، کہتا ہے میں تو بیت اللہ اور عمرہ کرنے بھی اس لیے آتا ہوں کہ میرا اصل مقصد مدینے جانا ہوتا ہے۔ یہ توحید ہے، یہ عقیدہ ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ کہا اللہ جتنی محبت کسی سے کرو گے تو مشرک بن جاؤ گے، اللہ جتنی کس سے محبت نہیں، سب سے بڑھ کے رب سے محبت، اس کے بعد اللہ کے رسول سے محبت، رب کی محبت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح شرک اطاعت میں بھی ہوتا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، مولویوں کو رب بنایا ہوا ہے۔ عدی بن حاتم نے گلے میں سلیب لٹکائی ہوئی تھی، کہا عدی اترا اس سلیب کو دور کر دو۔ کہا اللہ کے رسول ہم تو اپنے مولویوں درویشوں کو رب نہیں بناتے تھے، کہا حلال و حرام ان کا مانتے تھے، یہی ان کی عبادت
عبادت تھی. شرک بھائیو حکم میں بھی ہو رہا ہے, لا حکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا چلے گا, مالک بھی اللہ, تبارک الذی بیدہ الملک, رازق بھی اللہ, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. کوئی ذرہ نہیں دے سکتا. جاؤ کشف المحجوب پڑھو, اس میں خود فوت ہونے والا کہتا ہے لوگ مجھے داتا کہتے ہیں جبکہ میں دمڑی کا بھی مالک نہیں. بلے شاہ بھی کہتا ہے کہ توحید کے بغیر نجات نہیں, چاہے مدینے میں موت آ جائے, چاہے مدینے میں موت آ جائے, نجات نہیں ہے. توحید نجات دینے والی ہے, توحید کامیابی دینے والی ہے. وہ ہمارے خطیب ہیں نا پنجابی زبان کے, عبدالروف یزدانی صاحب, ان کے ایک مرتبہ مجھے بھائی نے کیسٹ سنائی. وہ کہتے ہیں عقیدہ دیکھ لو مولویوں کا, کس طرح عقیدے ہیں, لوگوں کو پاگل بنائے پھرتے ہیں. کہتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی وگنی ہے پورے دی ہوائے نہیں, آخی نبی پاک نو منو بھی بلائے نہیں. ہم مسجد نبی میں درس دیتے تھے, ہمارے پاس خط آتے تھے, ہمیں عربی خط دکھاتے, اوپر پتہ لکھا ہے شال, وہاں لفافے پہ پتہ لکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کے نام پہ خط. اندر پڑھا تو کہ اللہ کے رسول, بچے کی نوکری نہیں لگ رہی, بچے کی شادی نہیں ہو رہی, گھر میں اولاد نہیں ہو رہی, اللہ کے رسول بیٹا نہیں مل رہا, ہمیں بھی اپنے پاس بلا لو. یہ خطوں کے اندر لکھا ہوا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی وگ نہیں ہے پورے دی ہوائے نہیں, آخی نبی پاک نو منو بھی بلائی نہیں. اس کی بیوی کہتی ہے اتنے پیسے تیرے پاس کہاں سے آئے کہ تو عمرہ کرنے جا رہا ہے, مجھے تو کبھی تم نے سوٹ لے کے نہیں دیے, جوتے لے کے نہیں دیے. اسپیکر بند کر کے پھر سوچ کے کہتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی وگنی ہے پورے دی ہوائے نہیں, آخی نبی پاک میں منو آپ ہی مل جائے نہیں, آپ مل جائیں. پھر مربی بھی بولی, کہتی ہے اور نبی پاک اکیلے نہیں آتے, جابر کے گھر میں 1400 لے کے آئے تھے, تیرے گھر میں اتنے ہیں کہ کھانا کیسے کھلائے گا. مولوی کا کام کھانا ہوتا ہے, کھلانا نہیں ہوتا. کبھی اپنا بھی اس نے ختم دلایا ہے, کبھی اپنا بھی 40واں اپنے گھر میں سے کوئی مرا ہو تو ختم 40واں 10واں نہیں, یہ بس ایسی ہے رسمیں ہیں, لوگوں کے لیے ثواب, لوگوں کے لیے اجر. کھانے پینے کے بہانے اٹھتا ہی نہیں, چوکڑی مار کے بیٹھ جاتا ہے. پوڑی کھلاؤ تو پھر اٹھے گا کوئی, پوڑی کھلانے کی جگہ بھی نہیں, سانس لینے کے لیے جگہ نہیں, کھانا بھی وہاں, اور پانی کی جگہ پہ بھی کھانا, سانس لینے کی جگہ پہ بھی کھانا, سانس خود ہی آنا ہوگا تو آ ہی جائے گا. کھانے پینے کے کاروبار. عورت بولی, کہتی ہے وہ سارے آئیں گے تیرے گھر میں, کھانا کیسے کھلائے گا. اسپیکر بند کر کے پتا کیا کہتا ہے, پھر دروازہ اسپیکر چلا, کہتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی وگنی ہے پورے دی ہوائے نہیں, آخی نبی پاک نو نہ آئے تو نہ بلائے نہیں. کام ہی ختم ہو جائے. دوستو اللہ کی توحید کوئی مذاق نہیں ہے, توحید سنجیدہ, توحید عقل دیتی ہے, دماغ دیتی ہے, سمجھ دیتی ہے, فراست دیتی ہے, فہم دیتی ہے. آؤ اس توحید پہ اٹھو. نہ رب کی ذات میں کوئی شریک ہے. بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام رب کا بیٹا ہو سکتے ہیں؟ عزیر علیہ السلام رب کا بیٹا ہو سکتے ہیں؟ اور ابن عربی اگر کہے میں اللہ میں, اور کہے ہر بندے میں رب رہتا ہے, یہ شرک ہے کہ نہیں؟ ہر دل میں رب رہتا ہے. رام اور رحیم میں فرق ہی کوئی نہیں. قوالیاں اسلام مخالفت میں, گورکھ دندا ہے, نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے, پتہ ہی نہیں اللہ کہاں ہے. جھوٹو مکارو, رب کا قرآن تم نے پڑھا نہیں. الرحمن عرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے, بخاری کی حدیث ہے. اللہ آسمانوں پہ ہے. کہتے ہیں وحدت الوجود اور شہود اور حلول والے, اللہ ہمارے اندر, ہم اللہ کے اندر دونوں ایک ہو گئے, فرق ہی کوئی نہیں رہا. تو بتاؤ میرے بھائیوں, پھر اگر اللہ انسان میں آ گیا, رب اور بندے میں فرق کی کوئی نہیں, تو زنا کرنے والا کون, شرک کرنے والا کون, جوا کھیلنے والا کون, اور بیمار ہونے والا کون, شفا دینے والا کون, رزق مانگنے والا کون, رزق دینے والا کون. عقل کہاں گئی, دماغ کہاں گیا. ذات میں شرک جائز نہیں, صفات میں شرک جائز نہیں, اور عبادت میں بھی شرک جائز نہیں ہے. اور اپنی توحید کو خالص کرو. وقت بہت چاہیے اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے. ایک ایک قرآن کی آیت میں توحید ہے. الحمدللہ رب العالمین سے لے کے آخری سورت تک توحید ہے. بخاری میں توحید ہے, مسلم میں, ابو داؤد میں, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ میں, دارقطنی, دارمی میں, ابن حبان میں, موطا امام مالک میں, احمد مسند میں, مسند احمد میں, دارقطنی, دارمی میں رب کی توحید ہے. قرآن کے ایک ایک سورت میں
مغفرت کی توحید ہے. میری گزارش ہے آؤ توحید کی پہچان کراؤ, ترجمہ قرآن کی کلاسیں لگاؤ, قرآن پاک کا ترجمہ لوگوں کو پڑھاؤ, لوگوں کو بتاؤ. ہماری لوگوں سے گزارش یہی ہے, یہ نہ جواب دو جس طرح ہمارے ماں باپ کرتے چلے آئے ہم تو وہی کام کریں گے. یہ جواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے شیخ رد کر رہے تھے نا, تقلید, ماں باپ کی تقلید, بڑوں کی, چھوٹوں کی, مولویوں کی, مفتیوں کی, اماموں کی, فقیہوں کی تقلید حرام ہے, بلکہ رسالت میں یہ شرک کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 170, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. اب ان سے کہا جاتا ہے جو رب نے نازل کیا اس کی پیروی کرو. آگے سے کہتے ہیں ہم تو جو ہمارے ماں باپ لگے آ رہے ان پہ عمل کریں گے. دنیا کے مسئلے میں ماں باپ پاگل, ہم کہیں نا نہیں تیرے ماں باپ کو سمجھ نہیں تھی تو میرے ماں باپ گالی نکالتا ہے, میرے ماں باپ کو پاگل کہتا ہے. اور دنیا کا مسئلہ ہے اور ابو کو کیا پتا تھا کارخانہ چلا ہی نہیں سکے, ہم چلائیں گے صحیح کارخانہ, دکان اور فیکٹری. مزہ تو تب آئے نا ابو جتنے کام کر پھر سارے, وہ 2 روٹیاں کھاتا ہے تو 4 کیوں کھاتا ہے. ابو کی پرائمری تعلیم تیری میٹرک کیسے ہوگی, ابو کے 2 مکان تیرے 4 کیسے ہوگے, ابو کی 2 دکانیں تیری 4 کیسے ہوگی. مان بات ابو کی, کپڑے وہی, جوتا وہی, رنگ وہی, نسل وہی, گفتگو وہی. مان بات ابو کی. وہاں ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. اور جب بات آئی دین کی, پیچھے سے امام دے سارا کچھ, جو امام کہے وہی, جو مقتدی کہے, جو ہمیں ہمارے ماں باپ کہے وہی. رب کا قرآن کہتا ہے نہیں, اللہ کی بات ماننی پڑے گی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بھی اور تمہارے ماں باپ جاہل تھے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. تو بھائیو, نہ تقلید نہ شرک, توحید اور سنت اور حدیث اور عمل اور سیرت اور کردار اور اخلاق, اس توحید پہ ہم نے عمل کرنا ہے. آخر میں 2-4 باتیں توحید والوں کے لیے کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. بس نعرے لگا کے توحید کے, باتیں کر کے توحید کی, دعوے کر کے توحید کے, تقریریں کروا کے توحید کی. بڑے خوش ہوں گے آپ, توحید کا بیان ہوا ہے. بڑے خوش ہوں گے تقلید کا رد ہوا ہے. بڑے خوش ہوں گے آپ, شرک کا رد ہوا ہے. لیکن توحید والوں اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو جاؤ. جہاد توحید والے کریں گے. اکثر میرے بھائی گلا کرتے ہیں جی جہاد کے میدانوں میں توحید والے نہیں. تو بھائیو اس میں کوتاہی توحید والوں کی ہے نا. وہ بھی تو مسجد چھوڑ کے جہاد کرتے, وہ بھی تو میدانوں میں نکلتے, خود سستیاں کی, خود غفلت برتی, میدان خالی چھوڑ دیے, یہاں بیٹھ کے اسپیکر کھول لیے. کیوں توحید والے وہاں نہیں؟ تو کیوں نہیں امریکہ کے خلاف نکلا, تو ہندو کے خلاف کیوں نہیں نکلا, سلیبری کے خلاف کیوں نہیں نکلا؟ تو نے بھی تو کہا نا ڈینگی کے خلاف بھی جہاد ہے, تو نے بھی تو کہا نا اسپتال بنانا جہاد ہے, تو نے بھی تو کہا سڑکیں بنانا جہاد ہے. تو نے جہاد کے معنی بدلے, تیری جگہ پہ اور لوگ کھڑے ہو گئے, تو خود میدان میں جاتا, تو خود مار کے لڑتا. تیرا کام بھی جہاد کرنا تھا. اتنا زور بائیش نے کہا نماز پہ ہے, زکات پہ ہے, روزے پہ ہے, حج پہ ہے, تو جہاد پہ کیوں نہیں دیتا؟ بتا, قافلہ تو نے جہاد کا نکالا کہ نکالا, میدان میں نکلا کہ نکلا. جہاد کی باری آئے گی تو کہیں گے کوئی نہیں, افضل کام ہے, نہ کریں پھر بھی گزارا ہو جائے گا. تو پھر وہاں میدانوں میں اور لوگ بھی آئیں گے. کل کو امریکہ حملہ کرے گا تو کہنا افضل کام ہے, نام بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. ماں باپ پہ حملہ ہوگا, کہنا کوئی مسئلہ نہیں, افضل کام ہے, نام بھی دفاع کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. بہن بھائیوں پہ حملہ ہوگا تو آگے سے کہنا کوئی مسئلہ نہیں. اور دوستو بات صاف ہے, ہاں توحید والا قافلہ ہونا چاہیے, توحید والا راستہ ہونا چاہیے. لیکن اتنا تو فرق کر لو, حافظ عبدالسلام بٹوی حفظہ اللہ سے ادھر سیالکوٹ ہی میں پوچھا گیا تھا کہ سنا ہے افغانستان کے طالبان حنفی ہیں. حالانکہ پرانی باتیں مت کرو. آج کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہم حنفی شریعت لائیں گے, ہم اماموں کی تقلید کریں گے. بھائیو باتیں بیٹھ کے نہیں, کتاب و سنت کی وہ بات کرتے ہیں. ملا محمد عمر سے ایک عرب مجاہد انٹرویو لیتا ہے, کل کو آپ کو اقتدار ملے, آپ اپنے ملک میں کون سا قانون لائیں گے؟ کتاب موجود ہے. آگے سے اس نے کہا ہم اللہ کے رسول اسلام, ہم رب کا قانون لائیں گے, ہم قرآن و سنت لائیں گے. کہا امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا بات ہے؟ کہا وہ بھی عام اماموں کی طرح امام ہیں, ان کی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہوگی, رد کر دی جائے گی, چھوڑ دی جائے گی, نہیں مانیں گے. اور بھائیو پرانی باتیں نہ کرو. حافظ عبدالسلام سب سے پوچھا گیا, ان کی بات دہراتا ہوں, یہ آپ افغانستان میں حنفیوں کا ساتھ دیتے ہیں. تو آگے سے شیخ صاحب نے کہا چلو پھر بش سلفی ہے تم اس کا ساتھ دے لو. دوستو یہ بھی فیصلہ کرو, یہ بھی فیصلہ کرو, کل پاکستان پہ حملہ ہوگا,
یہاں اکثریت کن کی ہے؟ پھر دفاع کرو گے کہ نہیں؟ ہاں میں کہتا ہوں، میرا بھی یہی ذہن ہے کہ توحید والا قافلہ، توحید والا رستہ ہونا چاہیے۔ ہم توحید والوں کے ساتھ، کسی مشرک کے ساتھ بھی نہیں، کسی مقلد کے ساتھ بھی نہیں، ہم توحید والے رستے چنتے ہیں، توحید والے رستے پہ چلتے ہیں۔ توحید کے بغیر نجات نہیں، توحید کے بغیر فلاح نہیں، سنت کے بغیر فلاح نہیں ہے۔ لیکن سنی سنائی باتیں نہیں، جو شرک کرتا ہے ہم اس کے ساتھی نہیں، جو تقلید کرتا ہے ہم اس کے بھی ساتھی نہیں۔ ڈنکے کی چوٹ بات کرتے ہیں، واضح بات کرتے ہیں، کسی کو شک شبہ نہ رہے۔ جو توحید والا ہوگا، سنت والا ہوگا، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اس توحید کے لیے تم بھی تو کچھ کرو نا۔ لوگوں سے گلے شکوے کرتے ہو، خود باہر نکلتے تک نہیں ہو، خود میدان میں نکلتے تک نہیں ہو۔ کیا توحید کہتی ہے آپس میں لڑنا شروع کر دو، گولیاں چلانا شروع کر دو، توپوں کے دہانے کھول دیں، ایک دوسرے کی داڑیاں پکڑو، مکے ایک دوسرے کو مارو؟ یہ توحید تو نہیں سکھاتی ہے۔ اور توحید بس توحید ہی نہیں، توحید کہتی ہے عورتوں سے مسنون پردہ کرواؤ، توحید کہتی ہے پانچوں نمازیں، یہ نہیں کہ دعویٰ توحید کا فجر کی نماز بستر پہ 8 بجے 9 بجے، یہ بھی نہیں دعویٰ توحید کا بیوی بے پردہ، یہ بھی نہیں دعویٰ توحید کا میرج ہال میں بیوی گئی، فوٹو بنی میرج ہال میں، ماں کی، بیوی کی، بچوں کی، تھینک یو ویری مچ، شکریہ، ویڈیو بنوانے والے کا ادا کیا۔ توحید سود کا بھی نہیں کہتی، توحید بھی ہے سود خور بھی ہے، توحید بھی ہے جوا بھی، توحید بھی ہے نشہ بھی، توحید بھی ہے چوریاں بھی۔ نہیں 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 نہیں، توحید والے باعمل نمازی پرہیزگار، ہر گناہ سے بچنا ہے تم کو، ہر غلطی سے بچنا ہے تم کو، ہر گناہ سے دور جانا ہے تم کو، ہر گندگی کا تم نے بائیکاٹ کرنا ہے، ہر باطل نظام کے سامنے دیوار بھر کے تم نے کھڑا ہونا ہے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے بھائیو، او عقیدہ توحید کو سمجھیں، پڑھیں، عمل کریں، سیکھیں، سکھائیں۔ گھروں کے اندر ترجمہ قرآن کی کلاس، مسجدوں کے اندر ترجمہ قرآن کی کلاس، انشاءاللہ توحید واضح ہو جائے گی۔ اس توحید کے لیے جہاد بھی، اس توحید کے مطابق پھر عمل اور کردار اور اخلاق بھی، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی، ماں باپ کا ادب بھی، عزت احترام بھی، مسجدوں کو آباد بھی، رستوں کا حق بھی ادا کرنا، یہ توحید کے تقاضے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ توحید و سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے درس کا بندوبست کیا اللہ ان کی محنتیں اور کوششیں قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں طاغوت کا رد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب بھائیوں کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اللہ ہم سب کو جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال روزگار عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرمائے، جو موحدین فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ توحید والوں کو دنیا میں غالب کر دے، اللہ ظالموں سے ہماری جان چھڑا دے، اللہ امریکہ بے ایمان کو تباہ و برباد کر دے، اللہ اقصی واپس لینے کی توفیق دے، اللہ ہمارے قیدیوں کو عافیہ صدیق کو، عبد الرحمان داخل کو، عمر عبد الرحمان کو، راشد سہیل کو اللہ رہائیاں عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اتنا اونچا کر دے کہ مشرک سارے پلید بے ایمان شیطان حیران رہ جائیں۔ اللہ قیامت کے دن بھی ہم سب کو نبی اسلام کی سفارش نصیب فرمائے، اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔